اللہ نے کہا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا. کیا اس کو علم نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے تھے جن کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا کی تھی، عہدہ بھی عطا کیا تھا، مقام بھی عطا کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اس کی وجہ سے کہ وہ کبر میں مبتلا ہو گئے. انا خیر منہ، میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، یہ عقیدہ ان کا ہو گیا. اور اللہ نے کہا فخرج فی قومی فخرج علی قومه فی زینۃ، اب نکلا اپنی قوم میں بنا شنگار کر کے، زرق برق لباس پہنے ہوئے، زیب و زینت کے ساتھ نکلا اپنی قوم کے سامنے اور دکھانے کے لیے. کیوں انسان جو ہے زیب و زینت میں آتا ہے لوگ یہ کہیں کہ میں سب سے عظیم ہوں، سب سے مہنگا کپڑا پہننے والا ہوں، سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، مقام اور مرتبہ میرے پاس ہے، اسی لیے فخرج علی قومہ، اپنی قوم میں نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اللہ نے کہا ان لوگوں نے اس وقت یہ تمنا کی، ان لوگوں نے جن کے دلوں میں دنیا کی زیب و زینت کی محبت تھی. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہ انسان کی فطرت ہے، جب بھی کوئی مرتبہ دیکھتا ہے، مقام دیکھتا ہے، عہدہ دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے تو دل میں حرص، ایک لالچ پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا ہوتا. اللہ نے کہا اس وقت بھی قوم میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ببانگ دہل اعلان کر دیا، آواز لگا دی، زور سے کہنا شروع کر دیا، زور زور سے، کاش ہمیں بھی وہ عطا ہوتا، وہ مقام عطا ہوتا، مرتبہ جو قارون کو دیا گیا تھا. انہ لذو حظ عظیم. لیکن اللہ نے کہا وہاں پر علماء کی جماعت بھی موجود تھی. اس وقت بھی علماء ہوا کرتے تھے جن کو تورات کا علم، انجیل کا علم تھا. ہمیشہ ہر صدی میں، ہر وقت میں علماء جو ہے باخبر متنبہ کرتے ہیں بھئی یہ غلط رویہ ہے، یہ جو ہے بدعات ہے، یہ شرکیات ہے، اس سے بچو، یہ فتنہ ہے. کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے کتاب اللہ کا، اللہ کی کتاب کا. اللہ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ، جنہوں نے آوازیں اٹھائی ہمیں بھی ہوتا اس جیسا، علماء نے ایک دم ٹوک لیا، روک لیا. کہا افسوس ہے تم پر، دف ہے تم پر، یہ مال و دولت بنا ہونے والا ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے. ایسی تمنا مت کرو، اگر تمنا کرنی ہے تو کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ کیا ہے دولت، یہ جائیداد کیا ہے؟ عمل صالح کے سامنے، عمل صالح کے بدلے میں جو رب العالمین نے چھپا کے رکھا ہے اس کے سامنے یہ قارون کی دولت حقیر ہے، یہ فانی ہے، اس پہ زوال ہے، دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، یہ امتحان ہے اس کے لیے. اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، بس ہم نے دھسا دیا اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی، اس کی دولت کو بھی زمین میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی دولت، اپنے مقام مرتبے کے ساتھ میں جو ہے زمین میں دھستے چلا جا رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا. کس کام آئی اس کی دولت؟ کیا کام آئی؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ. کوئی بھی اس میں، اس کی جماعت میں سے، اس کے حواریین میں سے، اس کے متبعین میں سے، اس کی دولت اور اس کی جائیداد میں سے کچھ بھی ایسا نہیں آیا جو کام آتا، اس کی مدد کرتا. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو مددگار نہ ہوا. وما كان من المنتصرین، اور نہیں وہ مدد کرنے والوں میں سے اس کی مدد کی جائے گی. کوئی بھی مدد نہیں، کیونکہ اس نے بغاوت کی. اس نے یہ کہا کہ یہ مال، یہ عہدہ، یہ دولت
مجھے میری طرف سے میری صلاحیت میری علم کے بدولت مجھ کو ملا ہے، اسی کو کبر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا یہ جو میں نے تمہارے تابع کر دی ہے جو بھی چیز، چاہے وہ عہدہ ہی کیوں نہ ہو، مقام ہی کیوں نہ ہو، مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، وہ تو تیرے تابع ہے۔ اس کے جتنے بھی کام ہیں تیرے تابع ہیں۔ اس کے ذریعے سے تجھے دوسروں کو خیر پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، انہیں شر میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ہر ہمیشہ خیر کا طالب رہنے والا ہی مومن اور حقیقی مسلمان ہو سکتا ہے۔